اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ پچھلے آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کہ انی لا املک لکم ضرا، کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں۔ کیا ہے؟ یہاں تک کہ نبی اپنی زبان سے یہ خود اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ ان سے آپ کہیے کہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، اور ولا رشدا، اور نہ میں کسی کو بھلائی پہنچا سکتا ہوں۔ الفاظ کو تھوڑا معنی سمجھیے گا تو بہت گہرائی تک ہم لوگ پہنچیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مددگار ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات کہ ہم نبی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے نبی کو بھی معبود سمجھ لیں گے اور ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اپنے نبی پر نازل کر رہے ہیں اور ان سے کہلوا رہے ہیں کہ قل، آپ لوگوں سے کہو کہ لا املک لکم ضرا، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، اور ولا رشدا، اور نہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی کو فائدہ پہنچاؤں، بلکہ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی بھی یہاں بے بس ہے، نبی سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مدد مانگنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں مانگتے ہیں ان کو سیدھے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول۔ قرآن تو یہاں خود گواہی دے رہا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے، تاکہ آگے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو سب کچھ سمجھ لیں گے کہ نبی سے ہی مانگو، ہماری مرادیں جو ہیں پوری کر دیں گے۔ نہیں، بلکہ کس سے مانگنا ہوگا؟ اللہ سے مانگنا ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کہ انی، مجھے، لن یجیرنی من اللہ احدا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں یا مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کے جو اور بھی لوگ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں، وہ اگر مجھے بچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بچانا نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جی، یعنی اس یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد اپنے طرف سے کلام پیش کرتا ہو، اپنی طرف سے جو باتیں کچھ کہتا ہو، تو اگر میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بھی جگہ میں پناہ نہیں پا سکتا ہوں۔ یعنی اگر میں اللہ پر ایمان نہ لاؤں اور میں اللہ کو نہ مانوں تو میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، تو آخر میں کہاں بھاگ کے آئیں گے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ، ہاں مگر یہ ہے کہ بلاغم من اللہ ورسالاتہ، جو کام اللہ نے، اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، جو پیغامات نازل ہو رہے ہیں، ورسالاتہ، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تم تک اس کو پہنچاؤں، بس میری اتنی ذمہ داری ہے۔ میں کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ میری ذمہ صرف اتنا کام ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے مجھ پر نازل کر رہا ہے وہ احکام میں تم تک پہنچا دوں، میں تم کو سنا دوں، بس اتنی میری ذمہ داری ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو شخص اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ تو پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے بعد کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو شخص بھی ان دونوں کی باتوں کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔
اب آگے فرما رہے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، تو ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ حتیٰ، ہاں یہ لوگ نافرمانی کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب انہیں نظر آ جائے گا ما یوعدون، جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب کا، قیامت کا۔ تو ابھی تو یہ نافرمانی میں خوب جب لگے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ گناہ میں کیا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو، ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھو۔ بندہ کہتا ہے کیا فائدہ نماز ادا کر کے، ہر وقت وضو بناؤ، 3 گھنٹے پہ وضو بنانا، پھر وہ بھی تو ٹھنڈی کے موسم میں عصر سے مغرب 1 گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ کے گھر پر گئے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں وہ مغرب کی اذان ہو گئی، اور پلس ٹھنڈی ہے اوپر سے، تو بندہ کیا سوچتا ہے؟ ہٹاؤ یار، کیا نماز ادا کریں، دیکھا جائے گا بعد میں۔ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے؟ نماز ادا کرنا ہوگا، ٹھنڈی ہو یا گرمی ہو، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے۔ تمہارے اوپر میں نے نماز فرض کی ہے، نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سب سے مشقت، سب سے بھاری کام اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک وقت کا مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی کا مسئلہ ہے 5 وقت کی نماز، ہے کہ نہیں؟ مشکل کام ہے کہ نہیں؟ روزہ تو بہت آسان رکھ لے گا آدمی، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے رمضان کا مہینہ، آدمی روزہ رکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر ہے جو لوگ صاحب مال والے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دے سکتے ہیں، دیں گے، ان کا تو حق بنتا ہے۔ اور جو مال والے ہیں ان کے اوپر حج فرض ہیں۔ لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ والا ہوگا وہی نماز ادا کرے گا، جو غریب ہوگا وہی نماز ادا کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے سیدھے کہا کہ نماز فرض ہے تو فرض ہے، اس میں کوئی ٹھنڈی کا بہانہ نہیں چلے گا کہ جو ہے صبح میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے، مسجد میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے تو یا اللہ کہاں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم اس کے بارے میں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے، مجھے یہ بتاؤ تم نماز کے لیے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، بس مجھے اتنا بتاؤ۔ پانی ٹھنڈا تھا، گرم تھا، اس سے ہم کو مطلب کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ تو نماز کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نماز کو فوکس کیا ہے۔ روزہ کے بارے میں 1-2 مرتبہ بیان کر دیے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں بہت کم بیان کیے ہیں، حج کے بارے میں 1 مرتبہ بیان کیے ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو جگہ جگہ پر خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اور اپنے نبی کے ذریعے سے جگہ جگہ حدیث کے اندر بتلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے، وہ اقل عددا، اور کون تعداد میں کم ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کفار اور مسلمان ان دونوں کی جو مجلس لگتی تھی تو کفار یہ کہتے تھے کہ دیکھو میری مجلس میں کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، میرے مجلس میں دیکھو کتنے طاقتور لوگ ہیں، اب تم مسلمان ہو، سب غریب نظر آ رہے ہو، ابو ہریرہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، سب غریب تو ہیں، تو تمہاری مجلس میں سب تو کمزور لوگ ہیں اور سب سے کم لوگ ہیں، اور میری مجلس میں دیکھو، کفار تکبر میں کہتا تھا کہ میری مجلس میں دیکھو، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ دیکھو سب سردار لوگ بیٹھے ہیں، قریش کے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب طاقتور لوگ ہیں، اور نبی تمہارے مجلس میں تو بہت کم لوگ ہیں، اور ہیں بھی تو سب غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کافر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، کب؟ قیامت کے دن، کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے اور کون سب سے زیادہ تعداد میں کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو دنیا کے اندر تو انسان بہت مست ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہیں یار، بہت کچھ، ہم تو طاقتور ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیسہ ایک جھٹکا میں بھی جو ہے آپ سے چھین سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، نہ نہ نہ، کبھی بھی چھین سکتا ہے، 1 منٹ کی دیری ہے، 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں۔ اگر آپ عروج پر ہیں، عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کرسی 1 سیکنڈ میں چھین سکتی ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی عہدے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تو بہت ہیں،
جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ اقریب، کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کی مدت کو لمبی مقرر فرمایا ہو، یعنی قیامت کا علم ٹھیک ٹھیک کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ادری قریب، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ما توعدون، کہ قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی، یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہو کہ اس قیامت کی مدت کو بہت لمبا کر سکتا ہو، لیکن قیامت کیا ہے، ضرور آئے گی، یہ تو فکس ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب، غیب کی باتیں، غیب کا علم کس کو ہے، اللہ کو ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بتلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو، غیب کا علم اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا، مگر من ارتضی من رسول، جس کو میں نے رسول بنا لیا ہو، جس کو میں نے رسول کے لیے پسند کر لیا ہو، چن لیا ہو، تو فإنہ یسلک من بین یدیہ، تو ہم ان کے اوپر جو ہے کچھ باتیں بتلاتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو من بین یدیہ، جو ان کے آگے، ومن خلفہ، اور ان کے پیچھے، رصدا، محافظ بنا کر بھیجتے ہیں۔ یعنی جو جبرائیل علیہ السلام جو احکامات قرآن پاک لے کے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو ایک محافظ کی جگہ بنایا ہے، اور ان کے آگے پیچھے کئی فرشتوں کو لگا دیا ہے، تاکہ بیچ میں، آسمان سے نیچے آنے میں بیچ میں کوئی شیطان ان کو ٹچ نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آسان ترجمہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جو احکام لے کر آ رہے ہیں نیچے، اللہ کے نبی پر نازل کر رہے ہیں، تو ان کے آسمان سے زمین پر آنے تک جو ہے کئی ہزار فرشتے اللہ نے ان کے آگے پیچھے مقرر کر دیا ہے، تاکہ شیطان جو ان کو ٹچ نہ کرے، اور جو احکامات ہے اس احکامات میں کچھ خلل اندازی نہ ہو جائے، کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور بھول نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا، ان کے آگے پیچھے لگا دیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے، تاکہ شیطان ان کو کیا کرے، ٹچ نہ کرے۔ جی تو یوں ہی یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یوں ہی نازل نہیں ہوا ہے کہ کوئی مر گیا تو جو ہے اسی وقت یاد آ رہا ہے کہ امام صاحب جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کب کریں، ہے کہ نہیں؟ اتنے سال سے ہو گیا، وہ بندہ کبھی فون نہیں کیا تھا، لیکن جس دن انتقال ہوا اس دن فون کر رہے ہیں کہ ہاں امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کون کون سی صورت کرنی ہے۔ ہم نے کہا کہ 4 سال ہو گیا مجھے یہاں آئے ہوئے، تم تو ابھی تک ہم کو فون کر کے پوچھے نہیں کہ امام صاحب تلاوت کرنی ہے قرآن کی، کب کرنی ہے؟ آج مر گیا تو کہہ رہے ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ہے، تو ہم لوگوں نے قرآن کو ایک قرآن خوانی کے طور پہ لے لیا ہے۔ کوئی اگر مر گیا تو چلو بھائی قرآن لے کے بیٹھ جائے، 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے، قرآن خوانی ہو جائے۔ حالانکہ آپ قرآن و حدیث کو کھنگالیے گا اور کسی سے بھی معلوم کیجئے گا تو کوئی بھی اچھا عالم دین نہیں بتائے گا کہ قرآن خوانی کرے، اس لیے کہ قرآن خوانی قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی آپ ڈھونڈ لیجئے، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا، سیرت کی کتابوں کا، کہیں نہیں ملتا ہے کہ قرآن خوانی جائز ہے۔ اس لیے کہ جو انسان پوری زندگی جو اعمال کیا ہے، نیک اعمال، وہی اس کا کام آئے گا۔ ہم نے تو منع کیا ہے کہ بھائی یہ سب نہیں کرو، یہ سب کیا ہے، نہیں کرو۔ اگر کرو گے تو اپنے خرچے، اپنی ذمہ داری پہ کرو، جو گناہ ہوگا تو اپنا سمجھو، اور مجھے کھانا وانا مت کھلاؤ، یہ سب چیزیں نہ ہمیں بلاؤ قرآن خوانی کے لیے۔ زیادہ ہوگا تو میں مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر دوں گا اکیلے، اور تمہارے دادا کے نام سے میں بخش دوں گا، یہ میرے لیے اپنا ہوگا۔ لیکن یہ جو کہو گے گھر پر آ کے آپ میرے گھر پہ آ کے قرآن خوانی کیجئے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، چاہے تم مجھ سے ناراض رہو یا کچھ بھی رہو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ نہ میں کھانا کھانے کے لیے جاؤں گا چہارم پنجم کا 40واں کا، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ جب قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ آج تک میں اپنے ابو کی، میرے امی کا بھی انتقال ہوا، قرآن خوانی کرنے کا میں نے اجازت ہی نہیں دیا۔ جس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو، انفراداً اپنا قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، تلاوت کرو،
اور ان کے نام سے دعا کر دو، بس ہو گیا، یہ ثواب پہنچے گا۔ یا ان کے نام سے کچھ سامان کہیں لگا دو، مسجد میں، مدرسے میں کوئی سامان لگا دو جو 10 سال چلتا رہے صدقہ جاریہ کے طور پر، تو یہ ثواب تو پہنچے گا۔ لیکن یہ 10-15 لوگوں کو، 20 لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کرنا، پورے گاؤں والوں کو کھلانا، اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ لوگ کہے گا کہ ہاں فلاں کے دادا کا انتقال ہوا تھا، بہت اچھا کھانا کھلایا تھا، گوشت اچھا بنا ہوا تھا، چاول اچھا بنا ہوا تھا، بس اتنا ہوگا، اس کے بعد کوئی ثواب نہیں پہنچے گا مردے کو۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ لیعلم، تاکہ قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ جو پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اپنے رب کا، وہ پیغام کس کو پہنچا دیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے فرشتوں کو لگا دیتے ہیں ان کے پیچھے کہ جاؤ دیکھو کہیں شیطان تو ٹچ نہیں کر رہا ہے ان کو، کہیں شیطان سے تعلق تو نہیں ہے ان کا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وہ احاط بما لدیہم، اور ان کے چاروں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے چاروں طرف سے جو ان کو گھیر دیا، احاطہ کر دیے ہیں، کہ ان کو ایسا گھیر دیے ہیں شیطان فرشتوں سے کہ کوئی بھی شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گن کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ ہر ایک چیز کو گنتی کر کے کیا اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جی تو سورہ جن کا خلاصہ یہی ہوا، پوری صورت مکمل ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، یہاں تک کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم مدد نہیں مانگ سکتے ہیں۔ سیدھے ہمیں کس سے مانگنا ہوگا؟ اللہ سے مانگنا ہوگا۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔